بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیحت نمبر 154 ہے 154۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ سب سے پہلے عزیز طلباء ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وذکر اور نصیحت کرے، فإن ذکر بے شک نصیحت کرنا، تنفع فائدہ پہنچاتا ہے، المؤمنین ایمان والوں کو۔ وما خلقت الجن اور نہیں پیدا کہ میں نے الجن جنات کو، والانس اور انسانوں کو، الا لیعبدون مگر تاکہ عبادت کرے وہ میری۔ ما ارید نہیں چاہتا میں، منہم ان سے، میں رزق کوئی روزی، وما ارید اور نہیں چاہتا میں، ان یطعمون کہ کھلائے وہ مجھے۔ ان اللہ ہوا بے شک اللہ تعالیٰ ہی الرزاق روزی دینے والے ہیں، ذو القوت زور والے، المتین قوی ہے۔ فإن للذین بے شک جو لوگ، ان کے لیے جنہوں نے، ظلموا انصافی کی، ذنوباً بھرا ہوا ڈول ہے، مثل ذنوب جیسے بھرا ہوا ڈول، اصحاب ان کے ساتھیوں کا، فلا یستعجلون پس جلتی نہ مچائے وہ مجھ سے۔ فویل بس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، جنہوں نے کفروا انکار کیا، من یومہم الذی ان کا اس دن سے، الذی جس کا وہ، یوعدون وعدہ کیے گئے ہیں۔ ذکر یہ باب تفعیل سے امر حاضر کا صیغہ ہے۔ ذکر یذکر تذکر، ذکر بمعنی نصیحت کرنے کے معنی میں ہے، اور ذکرہ کے متعلق ما قبل ہم اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اریدو یہ بھی باب فعال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اراد یرید ارادن، ما ارید بمعنی ارادہ کرنا، میں نہیں چاہتا، میں ارادہ نہیں کرتا۔ الرزاق صیغہ مبالغہ ہے، یعنی روزی دینے والا، اور المتین متین صفت مشبہ بمعنی یعنی متین قوی قوت والا ہونا۔ ذنوب ذنوب پانی سے بھرا ہوا ڈول، یعنی دلو، خالی دلو ایک ہے دلو وہ خالی ڈول ہے، اور ایک ہے سجل عام ڈول کو کہا جاتا ہے، اور ذنوب بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے کہ ماقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی خطاب تھا کہ فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، یہ اب جو ہے نا آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ کے اوپر کوئی ملامتی وغیرہ نہیں ہوگی۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے فرما رہے ہیں وذکر، اور سمجھاتے رہے، قرآن سے نصیحت کرتے رہے، فإن ذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دے گا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنس اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کرے۔ العبادہ کا حقیقی معنی مراد لے، اب اس کے دو معنی، اگر حقیقی معنی مراد لے تو پھر آیات عام نہ بنے گی، بلکہ اس وقت اس سے مراد یعنی جنس اور انس میں سے مومن مراد ہوں گے، یعنی اس کی دلیل سیاق آیات ہے، یعنی میری مراد یہ ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے وما خلقت الجن والانس من المؤمنین، یعنی اس کی تائید کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کرے جن کے متعلق یہ معلوم ہوئی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ جب ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت ان سے چاہی تو اس ارادے کا ظہور لازم ہے، اور ادھر جب وہ ایمان نہ لائیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ایک قول یہ بھی ہے کہ جنس اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تھا کہ یعنی میں ان کو عبادت کا حکم دوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول مروی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس لیے تھا کہ وہ میری بندے بن جائے، لیکن سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ عبادت کا معنی توحید لیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کل عبادت فی القرآن فہی توحید، کہ عبادت کا لفظ جہاں قرآن میں ہے وہاں توحید مراد ہے، اور تمام یعنی اللہ تعالیٰ کو آخرت میں وحدہ لا شریک مان لیں گے، جیسا کہ معلوم ہے، اور کافر بھی آخرت میں مومن موحد ہونے کا اقرار کریں گے، جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے
ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، اگرچہ بعض نے دنیا میں شرک کیا لیکن دنیا کی مدت یعنی ابد کی بنسبت ایک دن سے بھی عقل قلیل ہے۔ جو شخص غلام یعنی جیسے کہ ایک شخص غلام خریدے اور کہے مشتریت الا لکتاب کان صادقا فی قولی مشتریت الا لکتاب، یعنی اگرچہ وہ یعنی اس کی عمر غلامی میں کسی اور کام پر بھی لگائے، گویا کہ معتد بھی مدت جو کام کرایا جائے وہ کل سے بمحورہ میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی رسائی کی درخواست نہیں کرتا، یعنی میں نے ان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اپنے نفسوں کو رزق پہنچائے یا میرے بندوں میں سے کسی کو رزق پہنچائے، وما اريد ان يطعمون، کہ وہ مجھ کو کھلایا کرے۔ ایطعم یعنی عباد، یہ اضافت تخصیص ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ارشاد گرامی ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، من اکرم مؤمن فقد اکرمنی ومن اذا مؤمن فقد اذانی، یعنی جس نے کسی مومن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، اور جس نے کسی مومن کو ایذا دی تو اس نے مجھے ایذا دی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے یعنی قوت والے ہیں، نہایت ہی قوت والے ہیں۔ القوت المتین کا معنی یعنی نہایت قوت والا ہے۔ اب یعنی ان ظالموں کی باری ہے، فإن للذین ظلموا، بس ان ظالموں کی یعنی قریش مکہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی تکذیب کا ظلم کیا، ذنوب مثل ذنوب اصحاب، بس یعنی ان کی بھی باری بھی جیسے کہ ان کے ہم مشربوں کی باری تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ان کا حصہ ہے، جیسے کہ ان کے ہم مثل ہلاک شدہ زمانوں والے ہیں اور وہ ہلاک ہو گئے، تو اسی طرح ان کا بھی ہے، اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو ان کا بھی وہی باری آ جائے گی۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ان ظالموں کی یعنی قریش مکہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکذیب کا ظلم کیا، ذنوب مثل ذنوبہم، تو اب ان کی باری بھی آ جائے گی۔ یعنی الذنوب یعنی لغت میں ذنوب حصے کو کہتے ہیں، فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، بس یہ مجھ سے جلدی نہ طلب کر، یعنی نزول عذاب میں اس میں نزول عذاب میں یہ لوگ مجھ سے یعنی جلدی طلب نہ کرے، تو اس میں نظر اور اس کے ساتھیوں کا جواب ہے، جبکہ انہوں نے جلد عذاب مانگا تھا تو ان کے لیے یعنی ان کا جواب ہے۔ فوائل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، عرض یعنی ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا اس سے قیامت کا دن مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بدر کا دن اس سے مراد ہے۔ اب دیکھو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی یعنی روزی وغیرہ نہیں چاہیے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کوئی روزی وغیرہ میں نے نہیں چاہیے ورنہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ دیکھو یہ آقا اور غلام کی مثال ہے کہ دیکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی یعنی سب کو روزی پہنچانے والے یعنی مضبوط قوت والے ہیں، یعنی ان کی بندگی سے میرا کچھ فائدہ نہیں، یعنی انہی کا نفع ہے۔ تو وہ اللہ فرماتے کہ میں وہ مالک نہیں جو غلاموں سے کہے کہ میرے لیے کما کر لاؤ یا میرے سامنے کانا لا کر رکھو، میری ذات تو ان تخیلات سے پاک ہے اور برتر ہے، میں ان سے اپنے لیے روزی کا کیا طلب کرتا، خود ان کو اپنے پاس سے روزی پہنچاتا ہوں، بھلا مجھے جس سے روزی اور یعنی روزی وغیرہ یعنی قادر تواں کو تمہاری خدمت کی کیا حاجت اسے، میں تو ہر چیز سے بالا تر ہوں، میں تو قوت والا ہوں، متین ہوں، تو میں ان سے کیسے روزی طلب کر سکتا ہوں۔ یعنی بندگی کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تم میری شہنشاہی اور عظمت اور کبریائی کا قولاً و فعلاً اعتراف کرے اور میرے خصوصی الطاف اور مراحم کے جنم مورد اور مستحق بنو، یعنی جو چیز میں نے ذکر کی ہے تو تم میری عظمت اور شہنشاہی کے اعتراف کرو، میں تو تم سے روزی وغیرہ نہیں مانگتا، بلکہ تو تم تو یہ وہ حکم تمہیں دیا ہے کہ تم نے جو مال وغیرہ دیا اس میں تمہیں جن غیروں کا حصہ بھی ہے، تمہارے پڑوسیوں کا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا ہے، تم ان کو کھلاؤ، اور میں نے جس چیز کا حکم دیا ہے تم اس بات کو میری حکم کو مانو اور میری حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری کرو، میری مطیع اور متبعین بن جاؤ، میں نے تم سے کسی روزی کی طلب نہیں کی۔ اب یہاں سے چونکہ مکہ والوں کے ظلم تھا تو ان کو بیان کیا فوائد الذین پہ، جیسے کہ نظر اور اس کے ساتھیوں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والے وہ عذاب ہے تو وہ آئے کب ہے، آ جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آخری آیت میں فوائل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، یعنی جس دن کا وعدہ کیا تھا ان کافروں کے لیے وہ وعدے کا دن یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جہنم کا داروغ ان سے کہا جائے گا اور ان سے کہے گا کہ یہ وہی دن ہے
جس پر ماقبل ہم نے تفصیل سے یہ بات ذکر کی کہ داروغہ ان سے کہے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کو تم دنیا میں جلتی مچاتے تھے اور تم کہتے تھے کہ وہ عذاب کا دن کب ہے اور کب آئے گا، وہ ہمیں دکھاؤ۔ یہ وہ عذاب کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، جس کا تم استہزاء کرتے، جس کا تم مذاق کرتے تھے، اب اس عذاب کو چکھو۔